لوگ مر رہے ہیں، شمشان بھر گئے، قبرستان بھر گئے، مگر بھارت کے وزیر اعظم اپنی نیند سے بیدار نہیں ہونا چاہتے۔ میڈیا پہ تو کوئی دکھائیں گا ہی نہیں۔ دکھ رہا ٹی وی پہ، دکھ رہا ٹی وی پہ، کیا دکھ رہا؟ خالی آئی پی ایل دیکھ۔ غریب مر رہا ہے، اس کی کوئی ٹی وی پہ نہیں ہے۔ ٹیلی فون آ گیا، دکھائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ اب غریبوں کو فیصلہ کرنا ہے بھارت کے، یہ کیسی حکومت آپ نے لائی ہے۔ میں نے ووٹ نہیں ڈالا بی جے پی کو، آپ نے ڈالا ہے۔ آپ نے ان کو اپنے اعضاء پر یہاں پر مسلط کیا ہے، اپنے آپ پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ ماہ مبارک کا مہینہ ہے اور آج 13 رمضان ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا اور رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو عطا کیا، جس کا لمحہ لمحہ اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے، جس میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نفل ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ وہ ماہ مبارک ہمارے درمیان میں ہے میرے نوجوان ساتھیوں، اس کی قدر کرو، جس میں اللہ کو روزدار کی منہ کی بو مسک اور عطر سے زیادہ پسند ہے۔ نوجوانوں، شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو ماہ مبارک عطا کیا، وہ مہینہ عطا کیا جس میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ نوجوانوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ماہ رمضان عطا کیا، وہ ماہ رمضان جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ دار کی جزا، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہوں اللہ کہتا ہے۔ آپ سوچو کہ ہر عمل کا کی جزا جنت ہے، مگر روزہ ایسی عبادت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود اس کی جزا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوں گے اور اس میں گناہگار اسد الدین اویسی بھی ہوگا، تو اسد الدین اویسی اگر کسی کے حقوق، کسی کی حق تلفی کیا ہے تو میرے پورے نیکیاں خدا نخواستہ ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کے حقوق کو میں لیا تھا۔ مگر جب میرے روزوں کی بات آئے گی تو اللہ کہے گا کہ نہیں، یہ گناہگار صحیح مگر یہ روزے میرے لیے ہے، میں اس کے گناہوں کا بدلہ، اس کے حقوق کا بدلہ اس کو دے دیتا ہوں، مگر روزے کسی اور کے کھاتے میں نہیں ڈالوں گا، روزہ میرے لیے اللہ کہے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مغفرت کرے گا اپنی شان کے مطابق۔ تو نوجوانوں، روزے رکھو، یہ ایسی عبادت ہے جس کی جزا اللہ خود دے گا، جس کی جزا خود اللہ دے گا۔ ہم سے انسان ہے، غلطی بھی ہو سکتی، اگر خدا نخواستہ لاکھوں بار خدا نخواستہ اللہ اگر حساب کرنے پہ آ گیا تو ہم سب ختم ہو گئے۔ اللہ سے ہم یہی بھیک مانگتے کہ اللہ آپ رحم کریے، بس معاف کریے، اللہ آپ رحم کریے، معاف کریے۔ یہ مبارک مہینہ ہے میرے نوجوانوں، جو رات سے لے کر صبح تک آسمانوں میں ندا لگانے والا پکارتا ہے نوجوانوں کہ ہے کوئی اللہ سے سوال کرنے والا، اس کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ ہے کوئی جو اللہ سے عزت طلب کرے، اللہ اس کو عزت دے دے۔ ہے کوئی جو صحت طلب کرے، اللہ اس کو صحت دے دے۔ ہے کوئی جو اللہ سے اس کی رضا طلب کرے، اللہ اس کو اپنی رضا دے دے۔ تو نوجوانوں، خوب روزے رکھو، خوب عبادت کرو۔ یہ قرآن، نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن کو نازل کیا جانے والا مہینہ ہے۔ تو رحم کریے ایک دوسرے پر، مدد کریے، اور افطار کے وقت اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریے کہ پروردگار ہمارے ملک میں اس کورونا سے ہم کو چھٹکارا دلا دے۔ خوب دعا کریے اللہ سے کہ اللہ تو روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریے، راتوں میں شب بیداری کر کے اٹھیے، سجدے میں گر کر
اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے بھیک مانگیے کہ پروردگار اس کورونا سے پورے ملک کو چھٹکارا دلاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسے برے وقت میں ہم کو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کس مذہب کا ہے۔ یاد رکھو، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں دولت ہے تو تم دولت مند ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تم سے راضی ہے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ اس سے راضی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ اس سے ناراض ہے جو اللہ کا باغی بن جاتا، گناہگار بن جاتا۔ تو جس کو اللہ نے دولت دی، دو مدد کرو غریبوں کی، یہ دولت تم کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، یہ تمہاری نہیں ہے، غریبوں کو دو۔ تمہارے پڑوس میں اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو، دلت ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جب جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو اہل جنت ان کو دیکھیں گے، ارے تم جا رہے جہنم میں؟ بولے کیوں جا رہے؟ وہ بولیں گے دو چیز کی وجہ سے، ایک نماز نہیں پڑھتے تھے اور دوسرا بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو نماز بھی پڑھنا ہے اور بھوکوں کو، مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ صرف مسلمان کو کھلاؤ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھوکا ہے اس کو کھلاؤ۔ آج اس کو کورونا کی وجہ سے جس کو نریندر مودی ذمہ دار ہے، ان کی حکومت ذمہ دار، ان کی وجہ سے لوگ برباد ہو رہے ہیں، معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بزرگوں، جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، جن کو اللہ نے عزت دی ہے، مدد کرو۔ اگر تم سیاستدان ہو، اگر تم ڈاکٹر ہو، بزنس مین ہو، اگر تم رئیس ہو، اگر کچھ بھی ہو تمہارے پاس، مدد کرو، کثرت سے دعا کرو، تلاوت کرو، اللہ سے بھیک مانگو۔ میرے بھائی، بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ اسپتال میں جگہ نہیں مل رہی ہے، اسپتال میں جگہ بھی نہیں مل رہی ہے۔ اور میری بات کا یاد رکھو، آپ اگر 80% ملک کی آبادی کو ویکسین نہیں لگے گا، تیسرا ویو آئے گا، پھر آئے گا، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ۔ متحد رہیے، مجھے یقین ہے کہ آپ میری ان باتوں پر ضرور غور کریں گے۔ میں آج تو آنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر یہ الیکشن کمیشن الیکشن کرائی۔ ان کو تو الیکشن نہیں کرانا چاہیے تھا، ریاستی الیکشن کمیشن کو۔ جب لوگ تڑپ رہے ہیں کورونا میں، آپ نے الیکشن کروایا، ٹھیک ہے، مگر 30 تاریخ کو آپ اپنے گھر سے نکلیے، اپنا ایک اور مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی نشان پتنگ پر مہر لگا کر اپنی پارٹی کو کامیاب اور کامران کریے۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کروں گا کہ سدی پیٹ کو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ضرور یہاں پر آؤں، آپ سے ملاقات کروں، آپ کے درمیان میں رہ کر آپ کی بات کو سن سکوں۔ مگر مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے، مجلس آپ کی شناخت ہے، مجلس آپ کی پہچان ہے، مجلس آپ کے بزرگوں کی میراث ہے، اس کو بچا کے رکھیے۔ میری زندگی کا بھروسہ نہیں، ایک دن ضرور جاؤں گا، میں زمین کی خاک میں مل جاؤں گا، مگر اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، میں نہ صرف سدی پیٹ بلکہ ملک کے کونے کونے میں جا کر اپنے حق کی آواز کو بلند کروں گا، اپنے حقوق کے مطالبے کی آواز کو بلند کروں گا، میری جماعت کے پرچم کو پھیلاؤں گا۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور ہم یہ کام کریں گے چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ ہم کو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم کو زمین والوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ان کی رضا نہیں دیکھنا ہے، ہم کو اللہ کی طرف، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم کو اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو ضرور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرے گا۔ میں حکومت ہند سے مطالبہ کر رہا ہوں، بھارت کے وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اٹھو، اٹھو مودی جی، خواب غفلت سے اٹھو۔ اس دیش کی جنتا پریشان ہے، اس دیش کی جنتا رو رہی ہے، اس دیش کی جنتا دیکھ رہی ہے کہ کہاں ہماری حکومت، کہاں وہ ہمارے جس کو ہم نے ووٹ ڈالا تھا، کہاں آپ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ دور دور تک آپ کی حکومت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، سمسان ویران نظر آ رہا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم دیکھو، ان چتاؤں کے، ان جلتی ہوئی لاشوں کے دھواں کو محسوس کرو،
ان قبرستانوں میں دفنانے والوں کی آہوں کو محسوس کرو. یہ حکومت کو اٹھنا پڑے گا. یہ حکومت اگر نہیں اٹھے گی تو پھر تم حکومت کرنے کے لائق نہیں ہو. تم حکومت تو کر لو گے مگر یاد رکھو تم عوام کا اعتماد اور جو مورل رائٹ ہے اس کو کھو دو گے. حکومت کا کام یہ کہ پہنچنا چاہیے. اور ہم تلنگانہ حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ملنا ساگر بنا لیا, کالیشورن بنا دیا, اور وہ کون سی پانی کی اسکیم ہے, بھگیرتا بنا دیا. اب ذرا دواخانے بناؤ. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا میں نے لاک ڈاؤن کی مخالفت کی, بلکہ ایک انگریزی اخبار ہے تلنگانہ ٹوڈے, اس میں نے لاک ڈاؤن کے خلاف مضمون بھی لکھا تھا. اور لاک ڈاؤن کے وقت بھی میں نے کہا تھا کہ کووڈ سے مقابلہ کرنے کا یہ طریقہ نریندر مودی کا بڑا غلط ہے, بڑا ہی غلط فیصلہ تھا کہ 4 گھنٹے میں لاک ڈاؤن لگا دیے, برباد کر دیے غریبوں کو, معیشت برباد ہو گئی, نوکریاں چلی گئی. رات کے 8 بجے وزیر اعظم آ کر بول دیے کہ بھائی بہنوں لاک ڈاؤن ہے 4 گھنٹے کے بعد. غریب برباد ہو گیا. کووڈ ختم نہیں ہوا تو مودی جی نے کہا میرے پاس ابھی رات میں سو گیا تھا, صبح اٹھا کروٹ لے کر سیدھی طرف تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر ہم تھالی بجائیں گے اور تالی بجائیں گے تو کورونا. میں نے اس وقت بھی کہا یہ کیسے ہوگا, بیماری کیا آواز سے بھاگ جاتی؟ اگر بیماری آواز سے بھاگتی ہنسنے کے لیے نہیں, اگر بیماری آواز سے بھاگتی ہے تو مریض کی آہوں سے بھاگ جانا چاہیے تھا, اس کے بیوی کے رونے سے بھاگ جانا چاہیے تھا, اس کے بچے جو یتیم ہو جاتے اس سے بھاگ جانا چاہیے تھا. مگر کہا وزیر اعظم نے کہ تھالی بجاؤ. تو ان کے دیوانے بھکت جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, جن کے دماغ میں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کے رہ گئی, پورے آ گئے تھالی بجا. پھر بعد میں مودی نے کہا دیا جلاؤ, تو پٹاخے جلاؤ. یہ سمجھے کہ کورونا بھاگ جائے گا. لوگ دیوانے ہو چکے ہیں, غلو ہو گئے, اس میں آ چکے ہیں. کورونا نہیں گیا تو پھر کیا کیا, بولے کہ یہ تمام فیل ہو گیا, اب اس کو مذہبی رنگ دیتے, تبلیغی جماعت کو الزام لگا. یہ تبلیغی جماعت ان کی وجہ سے کورونا پھیل گیا, یہ ذمہ دار, ایسا کیمپین چلایا ٹی وی کے اوپر. یاد رکھو آپ, میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں پچھلے سال اپریل مئی کی اسی مہینے کی تاریخ, تھوڑا اپنے حافظے کو تازہ کرو, دماغوں پر زور ڈالو, ٹی وی کا یاد کرو کہ پورے ٹی وی پر اخبارات میں تبلیغی جماعت مسلمان کی وجہ سے کورونا پھیل گیا. یہ لوگ تھوکے کھانے میں, جیلوں میں ڈال کے, اور ایک کے بعد ایک کورٹ میں کیس ختم ہو گیا. تو اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا, لوگ 1 لاکھ پہلی ویو میں قریب 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے اوپر لوگوں کی موت ہو گئی. ان کو 3 مہینے کا ٹائم ملا تھا, 6-7 مہینے کا. تو کیا کیا انہوں نے, چھاتی مارنا شروع کر دی. کہ مودی نے کورونا کو ہرا دیا, مودی نے کووڈ کو ہرا دیا. ان کے منسٹر ایم پی نے دیکھے مودی نے کیا کیا, پورے دنیا کو وشو کو بتا دیا کہ ہم کووڈ کو ہرا دیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, خود لوک سبھا کی تقریر وزیر اعظم کی فروری میں مودی نے یہی بات کہی کہ ہم نے کورونا کو کووڈ کو ہرا دیا. ورلڈ اکنامک فورم میں تقریر کر رہے تھے وزیر اعظم, وہاں پر بھی کہہ رہے بڑے لمبی چھوڑ رہے تھے, چھوڑ دیے. ان کے منسٹر بولے ختم کیا گیا کورونا. اب ہوا کیا, وہ بیماری دوبارہ آ گئی.
तमाम एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एपिडेमोलॉजिस्ट, जिनके पास 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, मोदी के पास 1 ही डिग्री है, उनके पास 13 डिग्रियां हैं। वो जिंदगी भर पढ़ते, अभी पढ़ रहे, वो लोग बोले कि सेकंड वेव आएगी आएगी, मगर हमारे लोग, वो कभी आप देखे टार्जन बोल के आता था, वो ऐसा छाती मार को चीखा मारता था, टार्जन के सब पूरे खत्म हो गया, पलट के आया। पार्लियामेंट के तकरीर में बीजेपी का एमपी मोदी जी ने हरा दिया, कोरोना भाग गया, वैक्सीन लगा दिया और पूरे विश्व को दे दिया। अब कोरोना वापिस आ गया। उत्तराखंड में मोदी का इश्तिहार अखबार में मार्च का वेलकम कर रहा है उत्तराखंड को। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बोला कि कुछ नहीं है कोरोना यहां पर। उन्हें फटे हुए जीन्स का एक्सपर्ट है उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर। खुद कोरोना हो गया, कोई नहीं लिखता। उत्तराखंड के ऊपर कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं टीवी पे बोलेगा। मगर जब तबलीगी जमात की बात आई तो पूरे के पूरे एक हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क में बुरा हाल है, मुल्क में बुरा हाल है। 8 महीने 180 ऑक्सीजन के प्लांट की मंजूरी दी और 8 महीने के बाद कितने लगे? सिर्फ 10 या 12 लगे हैं। ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। दिल्ली में भारत का कैपिटल दारुल हुकूमत दिल्ली में लोग मर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर से 10-10 मिनट के फासले पर जितने अस्पताल हैं, अस्पताल के लोग हाई कोर्ट जाकर बोलते हैं कि कोर्ट से कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो। और हमारे वजीर आजम अपने महल के बादशाह हैं, महल में रहते हैं। और जब बादशाह महल में रहता है तो बादशाह को फिक्र ही नहीं रहती महल के बाहर क्या होगा। बादशाह को अपने महल की खूबसूरती पर, अपने आराम पर नाज होता है। और जमहूरियत में बादशाह नरेंद्र मोदी है। अपने महल में आराम से बैठे हैं और महल के बाहर कब्रिस्तान भरे जा रहे हैं, महल के बाहर चिताएं जल रही हैं, महल के बाहर लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। ये भारत के वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है। आप खुद सोचो थोड़ी देर के लिए, मेरी सिद्धि पेट के गरीब रवान, अगर दिल्ली की सरजमीन पर ऑक्सीजन से लोगों की मौतें हो रही हैं, अभी भी हो रही है, शमशान घाट भरे न पड़े हुए। अब तो यह हो गई कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शमशान घाट में जगह खत्म हुई तो फुटपाथ पर जलाना शुरू कर दिए किसी के अंतिम संस्कार। मगर भारत के वजीर आजम, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, वो सर्जिकल स्ट्राइक पुकारने वाला खामोश बैठे हुए, लोग मर रहे हैं, मगर भारत के वजीर आजम को इसकी फिक्र नहीं है। और आप बोलते कि आत्मनिर्भर भारत, क्या बैगन का आत्मनिर्भर भारत तुम्हारा? कौन सा आत्मनिर्भर भारत? आपको सऊदी अरब से ऑक्सीजन आ रही, दुबई से आ रही, जर्मनी से प्लांट आ रहा है। अरे आप ऑक्सीजन नहीं दे रहे, कहीं की हुकूमत कर रहे नरेंद्र मोदी आप? कोई कंट्रोल नहीं आपका, कोई विजन नहीं आपका, कुछ नहीं बोल सकते। आत्मनिर्भर भारत और ऑक्सीजन नहीं पैदा करे तुम क्या हुकूमत करोगे भारत के गरीबों को? अगर आत्मनिर्भर भारत वाले उनमें मोदी ने खड़े होकर कह दिया कि हम हमारे पास हम दुनिया की दवाएं हमारे देश में बनती है, तो फिर रात के सुबह में 2 बजे, सुबह के 4 बजे शहरी के पास, असदुद्दीन ओवैसी के पास रोते हुए लोग क्यों फोन कर रहे कि रेमडेसिविर दिलाओ, रेमडेसिविर दिलाओ, टोसिलिजुमैब दिलाओ? कहां इंजेक्शन फिर ये? कहां इंजेक्शन बताओ फिर ये? आत्मनिर्भर भारत की बात झूठ पे झूठ कहते हैं। 6 साल 7 साल से हुकूमत कर रहे हैं, सिर्फ नफरत पर कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के नाम को लेकर
نفرت پیدا کر کے ڈرا کر حکومت کر رہے حاصل کر رہے، مگر آج دیکھا آپ نے کہ آکسیجن تک نہیں مل رہی ہے۔ اب آپ بتاؤ دلی میں اگر آکسیجن نہیں ہے تو وہ دیہی علاقے، وہ رورل علاقے ہمارے ملک کے، چاہے ایسٹرن یو پی کا حصہ ہو، چاہے بہار کا حصہ ہو، مدھیہ پردیش ہو، چھتیس گڑھ ہو، بتاؤ وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ظلم ہے یہ، ظلم ہے کہ حکومت اپنے ہی وطن کے لوگوں کو آکسیجن تک مہیا نہیں کر پاتی، اور پھر امت شاہ آ کر یہ مارچ میں، اپریل میں لکھ کے لا رہے تو بولتے میڈیا والے جھوٹ بولتے۔ امت شاہ جو ہے اسی طرح کو میٹنگ لیے ہوم منسٹر 23 اپریل کو بھارت کے ہوم منسٹر محترم جناب امت شاہ 23 اپریل کو پورے اسٹیٹ کو بولے ذرا میرے کو خط لکھ کے بھیجاؤ تمہارے پاس کتنی آکسیجن ہے، کتنی کی ضرورت ہے۔ بھائی صاحب آپ کیا 7 سال سے مچھر مار رہے تھے؟ 8 مہینے پہلے کووڈ آیا، فرسٹ ویو آیا تو آپ کا کام نہیں تھا؟ یہ آپ کا ویژن ہے، یہ آپ کی دور اندیشی ہے کہ آپ ریاستوں کو بول رہے 23 اپریل کو ذرا لکھ کے تو بھیجاؤ۔ ارے تم کو تو جون جولائی پچھلے سال معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ آکسیجن کی ضرورت پڑے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دلی جیسے کیپٹل میں، جے پور گولڈن ہاسپٹل میں 20 لوگوں کی خالی آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ گنگا رام دواخانے میں 25 لوگوں کی موت ہو گئی، اور مہاراشٹر ناسک میں 23 لیک ہو گیا، آکسیجن لیک ہوا، بند ہوا پورے ملک میں۔ یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔